تنخواہ ہے تو مدرسہ آپ کا آباد ہے، تنخواہ کے بغیر مدرسہ آپ کا ویران بھی ہو جائے گا۔ تنخواہ پر اعتراض ہوتا ہے، یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کرتے ہیں، بغیر تنخواہ کے کام نہیں کرتے ہیں، دین کا کام کہاں سے ہو رہا؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، حافظ بن جائے گی، عالم بن جائے گی، کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کمائے گی؟ دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض ہوتا ہے، مدرسہ 1400 سال پرانا ہو چکا ہے، اب اس دور میں مدرسے کی ضرورت نہیں رہی، یہ تیسرا اعتراض۔ چوتھا اعتراض سنا رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی، مدرسے میں اگر کوئی مولوی ہے تو مدرسہ چھوڑ کر کے کس باپ کے یہاں جائے گا؟ اگر مدرسے میں مولوی ہے تو اس پر اعتراض ہے کہ اب یہ مدرسہ چھوڑ کر کے کہاں جائے گا، اور اگر خانقاہ میں مولوی ہے تو کہا جاتا ہے یہ تو دنیا سے بے خبر ہے، اس کو تو دنیا کا عطا ہی پتہ نہیں ہے۔ اگر سیاست میں کوئی مولوی چلا گیا تو مولوی کو سیاست سے کیا مطلب ہے؟ چوتھا اعتراض ہوتا ہے کہ لاکھ پتی نہیں تھا، راتوں رات لاکھ پتی بن گیا، تو کہتے ہیں کہاں سے لاکھ پتی بن گیا؟ پہلے تو غریب تھا، امیر کیسے بن گیا؟ مولوی کے ہر کام پر اعتراض ہوتا ہے۔ 4 اعتراض، 4 نقصان میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا نقصان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو دین و ایمان کا نشان مٹ جائے گا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا کا کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے جو فری میں تعلیم دیتا ہو سوائے مدرسے کے۔ مدرسہ ہی ہے جہاں آپ کے بچے کو فری میں تعلیم ملتی ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں رہے گا آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملے گی۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا، مدرسے کے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی عورت نکاح میں حلال نہیں ہوگی۔ یہی آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں تو بیوی آپ کے لیے حلال ہوتی ہے، عورت آپ کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اور اگر یہ عالم نہیں رہے، مدرسہ نہیں رہا، آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ انسان کی شکل ہوگی لیکن عقل جانور سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے میں بچہ آیا پڑھنے کے لیے، کھانے کا انتظام نہیں ہوا، محلے والے سے کہا گیا اس بچے کے کھانے کا انتظام کر دو، تو کوئی بھی محلہ والا تیار نہیں ہوا، کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو استاذ نے کہا کہ بیٹا صبر کرو، کھلانے والی ذات اوپر ہے، غیب سے تمہارے کھانے کا انتظام کرے گی، تم اطمینان سے پڑھو۔ بچہ پڑھنے لگا، محلے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، دوڑا دوڑا اس کا بیٹا آیا، میں 40 روز اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے بچے کو کھلانا چاہتا ہوں۔ استاذ نے مسکرایا کہ بیٹے تمہارا کھانے کا انتظام ہو گیا، اللہ نے کر دیا۔ جب ان 40 دن ہو گئے تو بچہ کہنے لگا استاذ جی کھانا تو ایک ہی دن باقی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بیٹے گھبراؤ نہیں، دوسرے کا وکٹ گرے گا۔ ابھی 40واں دن مکمل ہونے جا رہا تھا کہ دوسرے کا وکٹ گر گیا، پھر چلہ لگ رہا ہے، پھر تیسرے کا وکٹ گر گیا۔ استاذ نے تمام محلے کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو جلدی سے مدرسے کے بچے کے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ یہ سارے محلے کو کھا جائے گا۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آزادی کی، 100 بار صدائے گونجی ہے تکبیر آزادی کی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھا دو 4-5 آدمی ہاتھ اٹھا ہی دیا۔ دھیان رکھیے گا آپ کا جائزہ بھی لیتے ہیں بیچ بیچ میں،
کہ آپ لوگ یہاں ہیں یا سسرال میں ہیں یا قبرستان میں ہیں، کہاں ہیں آپ؟ دھیان دیجیے گا، دوسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان رکھیے گا، بہت پیارا 2-3 منٹ میں نکال رہا ہوں، تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، بہت اچھا ماحول آپ نے دیا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، بہت پیارا بہت خوبصورت ماحول میں آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے۔ بادشاہ کے دربار میں لڑکی آئی، منہ میں گوٹی کا نشان ہے اور ناک چپٹی ہے، بادشاہ سے کہہ رہی میں بہت خوبصورت ہوں، مجھ کو نکاح میں لے لو، مجھے نوکری دے دو۔ پورے چہرے پہ گوٹی کا نشان ہے، پورے چہرے پہ گوٹی کا نشان ہے، ناک چپٹی ہے، بدصورت لڑکی ہے، بادشاہ کے دربار میں آ کر کے کہتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھ کو نوکری دے دو، نکاح میں لے لو۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنی بدصورت بادشاہ کے نکاح میں، بادشاہ کی نوکری میں، مجھے لڑکی ایسی نہیں چاہیے۔ اب بادشاہ سلامت، آپ غلط بول رہے ہو، میں جو بول رہی ہوں اگر ثابت کر دوں تم نکاح میں لوگے کہ نہیں لوگے، نوکری دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ رانچی سے آئی ہے، آپ پاگل ہے، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم کو نوکری مل جائے گی، تم کو میں نکاح میں لے لوں گا اگر تم ثابت کر دو گی کہ تم خوبصورت ہو۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے چہرے میں گوٹی کا نشان ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں، میں بدصورت نہیں ہوں۔ چاند کو دیکھیے آسمان میں، اس کے منہ پر بھی گوٹی کا نشان ہے، جب چاند خوبصورت ہو سکتا ہے تو میں تو چاند سے بڑھ کر اشرف المخلوقات میں ہوں، میں خوبصورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ بادشاہ کو ماننا پڑا۔ اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا کہ ناک چپٹی ہوتی